अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर जो ना 2 में हमारा आज का टॉपिक है कि सर्विस ऑफ कायद-ए-आज़म फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कायद-ए-आज़म का तस्वर है पाकिस्तान क्या था और वो पाकिस्तान के बारे में क्या चाह रहे थे। कायद-ए-आज़म survived for 13 months after independence, but in this short spell he showed great confidence upon his people and put them on the track to progress and prosperity. کہ اس تقریباً 13 ماہ میں انہوں نے اپنی قوم کو بہت اچھا کانفیڈنس بھی دیا اور انہیں بہترین گائیڈنس فراہم کی کہ وہ اب کس طرح سے اپنے ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سروس قائد اعظم فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان، یعنی جو تصور پاکستان تھا ان کا کیا وہ کس طرح سے پاکستان کے بارے میں جائے، تو سب سے پہلے تھا جی کہ ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، یعنی مہاجرین کی آباد کاری کے بارے میں۔ تو گورنمنٹ جو تھی وہ ٹرسٹ لیڈرشپ آف قائد اعظم پہ سب سے پرائرٹی دے رہی تھی، وہ قائد اعظم کی بات کو مانتی تھی۔ اینڈ دا ٹاپ واز دا پرابلم آف ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، اور سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مہاجرین کی دوبارہ سے آباد کاری تھی۔ اچھا جی، ریفیوجیز واز ملٹی نیشنل ایشوز تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ رائٹ آف ریفیوجیز torturing the leaders, he shifted his headquarters from Karachi to Lahore to supervise the activities being carried out by the government as voluntary association. قائد اعظم ریلیف فنڈ فار دا ریفیوجیز واز، کہ جو انہوں نے ریفیوجیز کام قائم کیا تھا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مہاجرین کی دوبارہ سے آباد کاری تھی۔ قائد اعظم جو تھے 1947 میں خود لاہور تشریف لے کے وہاں پر انہوں نے قائد ریلیف فنڈ بھی قائم کیا، اور تاکہ وہاں پر مہاجرین کی آباد کاری کا جائزہ لے سکے۔ ریفیوجیز کے جو ڈفرینٹ سٹیز اور ٹاؤنز وغیرہ تھے ان میں پرماننٹ اکوموڈیشن دے رہے تھے، اس کو مینیج کیا جا رہا تھا، اور پراپرٹیز ور ڈسٹریبیوٹ امانگ دا ریفیوجیز اکارڈنگ ٹو دیئر کلیم۔ اور یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ چاہ رہے تھے اپنی اس میں جائیداد میں ان کو حصہ دے رہے تھے، تو وہ بھی ان کو جگہ بھی دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حصہ دے رہے تھے انہیں ان کے نام بھی کیا جاتا۔ قائد اعظم جو تھے وہ انسپائر دا پیپلز، ایڈوائز دیم ٹو انکریج ٹو فیس دا سرکمسٹانسز ود ڈٹرمینیشن اینڈ بولڈنس، کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انکریج بھی کیا کہ وہ لوگ جو ہے یہاں کے شہری بھائیوں کی ہر قسم کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہی میسج ٹو نیشنز واز، انہوں نے اپنی پوری قوم کو ایک پیغام بھی دیا کہ دے آر مینی ایگزامپلز آف دا ہسٹری آف ینگ نیشن بلڈنگز، کہ بہت سی ایسی جو نیشنز بنی ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دے دیم سیلز وینٹ اپ بائی sheer determination and force of character. You have to develop the spirit of مجاہد، تو تم لوگوں نے اپنے اندر مجاہدین جو ہے نا مجاہد کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ You are a nation whose history is full of tales of heroism and bravery. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری جو تاریخ ہے وہ بہادری اور جوش و جذبے کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ سیکنڈ پہ کہتے ہیں ایڈوائز ٹو دا گورنمنٹ سروینٹس۔ آن اکتوبر 1947 قائد اعظم ایڈوائز دا سول سروینٹس، انہوں نے جو سول سروس کے لوگ تھے انہیں نصیحت کی۔ دس از اے چیلنج فار یو، یہ تم لوگ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ If we are to survive as a nation, we will have to face these difficulties with a firm hand. Our people are disorganized and worries about the problem they are facing. We have to encourage them to put the responsibility on the administration and the people look to you for guidance. اب یہاں پہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ لوگ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قوم کا خادم کی حیثیت سے اپنے فرض جو ہے سر انجام دو۔ آپ کا رویہ جو ہے عوام سے ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں احساس ہو کہ آپ حکمران نہیں بلکہ آپ قوم کے خادم ہیں۔ آپ انصاف، ایمانداری اور ثابت قدمی سے اپنے فرائض پر سر انجام دیں۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ عوام کی نگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ آپ کسی پارٹی کے بارے میں نہ دیکھیں، یہ پارٹی تو آنی جانی ہے، لیکن آپ عوام کے ساتھ اگر ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے انصاف اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں گے، ان کو دیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مرتبہ بھی بڑھے گا اور مقام بھی بڑھے گا۔ اب جی is advised to eliminate privileges and reclaimation. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ صوبائی اور نسلی تعصب سے گریز۔ قائد اعظم نے سب کو کہا کہ fully aware of the dangerous means of provisional، کہ میں اب جانتا ہوں کہ برصغیر میں بہت سی نسلوں علاقوں سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پاکستان بنانے کی جدوجہد میں سارے کے سارے دو قومی نظریے کے میں
ایک پرچم کے نیچے متحد ہوئے اور ہندوؤں اور انگریزوں کی سخت مخالفت کے باوجود ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کر لیا تھا. اور ہمارے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم یہ جو ہمارے صوبائی اور نسلی تعصبات ہیں ان سے دور لیا جائے. قائد اعظم فضائل انہوں نے زور دیا کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو نسلی تعصب ہے اور یہ جو صوبائی عصبیت ہے اس کو چھوڑ دو. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. انہوں نے سے کہا کہ جو ہے آپ قانون کی نظر پاکستان کیوں قائد اعظم کی نظر میں ان کی وجہ سے پاکستان کے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لہٰذا بانی پاکستان اس خطرے کو بھانپتے ہوئے قوم کو متوجہ فرمایا ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ اب ہم پاکستانی ہیں، اب ہم پاکستانی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی اور پنجابی نہیں ہے بلکہ سب پاکستانی ہیں. ہماری سوچ اور ہمارا عمل پاکستانی کی حیثیت سے ہونا چاہیے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم میں کوئی سندھی پنجابی نہیں ہے بلکہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور اسی سے ہی پاکستانیت کے جذبات کو فروغ بھی حاصل ہوگا. اب کہتے ہیں کنسولیڈیشن آف اکانومی. The time of partition, the economy of Pakistan was damaged by Hindus. Jewish share assets were not paid to Pakistan. بہت سے ملینر جو تھے وہ بھی انہیں نہیں ملا تھا. قائد اعظم نے بہت بورڈلی ان چیلنجز کو مقابلہ کیا اور انہیں سے ختم کرنے کی بھی کوشش کی. بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے اس کو کم کیا جا سکے اور ٹریڈ کمیونٹی ایڈوائز them to play their role required for progress of India. The economy was improved and nation made it visible under the guidance of its leadership. کہ ہمیں جو ہے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو جو ہے دور کیا جائے گا اور وہ بھی ایک بہترین لیڈرشپ کے ذریعے. اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ تو اسٹیبلش ہوا جی 1 جولائی 1948 کو. 1 جولائی 1948 کو جو تو قائد اعظم نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس میں کہا کہ The bank is symbolizes the sovereignty of our people is a financial sphere. The Western economic system may problems for humanity. It will not help us in setting up a workable economic order. We should evolve an economic system based on Islamic concept of justice and equality. انہوں نے کہا کہ مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لاتعداد مسائل کھڑے کر دیے ہیں. مغربی طرز کا معاشی نظام ہمارے ملک میں خوشحالی اور ترقی پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اپنی بہبود کے لیے کوئی نیا طریقہ وضع کرنا ہوگا اور دنیا کو ایک ایسا معاشی نظام دینا ہوگا جس کی بنیاد اسلامی مساوات اور معاشرت پر مشتمل ہو، معاشرتی انصاف پر. ایسا کرنے سے مسلمان قوم کی حیثیت سے دنیا کو ایک ایسا معاشی نظام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے امن کا پیغام بن کر آئے گا. یاد رہے کہ امن ہی سے انسانیت کی بقا اور خوشحالی قائم رہ سکتی ہے. Zahid Hussain was the first governor of State Bank of Pakistan who was entrusted with the responsibility to build up the economic fiber of Pakistan کی economic fiber کو تعمیر کیا جائے. اب ہوتا جی ریفارم ان ایڈمنسٹریشن. The administration machinery جو ہمارے administration machinery تھی at the time of partition تقسیم کے بعد was facing tremendous difficulties. اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. Hindu landscapes migrated to India and the number of experienced and educated Muslims were not enough to run the system. کہ ہمارے پاس یہ تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ جو پڑھے لکھے تھے وہ سارے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے انڈیا ہجرت کر کے اور مسلمان جو تھے ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے پڑھے لکھے تھے تو دے انڈین گورنمنٹ یوز ٹیکٹکس ٹو ڈیلے دا ارائیول آف ایکسپیرینس ریفیوجیز ٹو پاکستان. اور بہت سے ہیلے بہانے بھی کہ جو پڑھے لکھے ایکسپیرینس جو مسلمان تھے اور ریفیوجیز سے تھے وہ ان کے لیے کر رہے تھے. ریسورسز وار انڈیکیٹ آفس اکوپمنٹس وار ناٹ اویلیبل کہ ہمارے پاس بہت کم وسائل تھے. ہمارے پاس آفس ورک کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. بلڈنگس بھی انسفیشینٹ تھے. ریکارڈ وار اسپوائلڈ بائی دا ہندو امپلائز کہ جو ریکارڈ تھا وہ ہندوؤں نے جاتے جاتے جلا دیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو گئے تھے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے جو ورکرز سے انہیں مشکل کام کرتے ہوئے مشکل ہی لگا. سون مشینری جو تھی بہت اچھے چلنے لگ پڑی. اور چودھری محمد علی واز بیوروکریٹ تھے. لیٹر آن ہی ہیڈ دا آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان.
He presented a plan before the Qaid to organize a civil service, foreign service, account service and defense service were established. हेडक्वार्टर बनाया गया आर्म फोर्सेस का, जो कायदे आज़म ने erected the whole system was opinion 1 year में कि उन कायदे आज़म के होते हुए 1948 तक ये जो हेडक्वार्टर था आर्म फोर्सेस का वो भी बन गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्बेसी उनके होते हुए एम्बेसीज वगैरह भी खुल चुकी थी, मेंबर ऑफ हम लोग जो थे वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी बन चुके थे, यानी 30 सितंबर 1947 तक हम यूएनओ के मेंबर भी बन चुके थे और हमारा उनके साथ ताल्लुकात शुरू भी हो गए थे और मुस्लिम स्टेट्स के साथ स्पेशल हमारे ताल्लुकात जो थे वो सबसे बेहतर हो चुके थे। और इन्होंने कहा था कि बिलखसूस जो है मुस्लिम वाले के साथ और बेलमूम जो है दूसरे वालों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। फिर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल और कैबिनेट, कायदे आज़म ने कैपिटल कराची था, आल्सो लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे लियाकत अली खान थे जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। रिलेशन विद इंडिया भी जो था वो नेगेटिव टैक्टिक्स ऑफ हिंदूज बहुत उनकी जो थी नेगेटिव उनकी थिंकिंग थी। इंडिया मेड मैनी मूव्स टू वीकन एंड डैमेज पाकिस्तान, उसे बहुत जगह पर कोशिश की कि पाकिस्तान को वो कमज़ोर करे और उसे जगह जगह से तोड़ने की उसने बहुत कोशिश की। तो जो बहुत से प्रॉब्लम उन्होंने वाली खड़े थे जिनमें कैनाल वाटर डिस्प्यूट था, बाउंड्रीज़ का था, रेफ्यूजीज था, मैनी अदर प्रॉब्लम्स जो थे वो इंडिया ने जो थे वो हमारे लिए ख़ुद क्रिएट की थे। कश्मीर जो था वो हमारी तरफ आना था, उसको उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। इसके अलावा जो बाकी प्रेसिडेंट स्टेट थी, जो बनावदर की हैदराबाद दक्कन की जो स्टेट थी, इसके ऊपर भी उन्होंने ज़बरदस्ती का अपनी कायदे आज़म ने नेगोशिएशन की इंडियन लीडर से एंड आल्सो एडवोकेट द कॉज ऑफ कश्मीर ऑन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। उन्होंने बात करने की कोशिश की गई कश्मीर के मौके पर, लेकिन ये था कि जूनागढ़ बनावदर हैदराबाद दक्कन जम्मू कश्मीर वर एक्सपोज बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ऐसे बयान थे जिनको ज़बरदस्ती इंडिया ने अपने तरफ कर लिया। फिर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो एडवाइस टू स्टूडेंट को थी। कायदे आज़म वाज फुली अवेयर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ यूथ फोर्स, कि वो यूथ यानी जो नौजवान हमारा तबका था उस पर फुली एतबार कर रहे थे। ये ऑलवेज टीम दैम द फ्यूचर आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो कहते थे कि आप मुझे मुस्तकबिल के मेमार नज़र आते हो। यंग स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली फ्यूचर आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, के वाकई जो नया तबका होता है वो पाकिस्तान के मेमार की हैसियत रखते हैं। यंग स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली रिमेन एट द बैक एंड ऑल कॉल ऑफ देयर ग्रेट कायद, वो जो यंग जितने भी थे वो कायदे आज़म के एक बात पर लबैक कहते थे। और फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने हर गांव, हर कस्बा, हर शहर में उन्होंने जो मुस्लिम लीग का पैगाम था वो पहुंचाया। तो जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म ने उनसे खिताब करते हुए कहा कि कायदे ने कहा कि मर्द कि आप लोग की वजह से ये है कि ये, लेकिन अब आपका काम बनता है कि आप जो है वो तालीम हासिल करें। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि रिफ्रेम्स फ्राम पॉलिटिक्स, कि अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ दो एंड यूज़ ऑल एनर्जी इन गेटिंग द एजुकेशन, तो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ तालीम हासिल पे लगाओ। द मुस्लिम स्टूडेंट फॉलो द एडवाइस एंड कंसंट्रेटेड ऑन स्टडी आफ्टर द सक्सेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फिर जो जितने भी वो तलबा थे उन्होंने कायदे आज़म की बात मानी और उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद तालीम की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो ये थे बच्चे आज का हमारा कायदे आज़म का जो सवाल पाकिस्तान था। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।